और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। चूंकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूं और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे ज़माने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था उसकी कीमत 1200 रुपए थी। एम आई राइट? 1200 रुपए थी। 1200 उसी की बात कर रहा हूं, 1200 रुपए थी। आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपए पे है। 3700 रुपए पे जनाब स्पीकर 80 जमीन वाले बैठे हैं। जनाब स्पीकर डीएपी मैंने पता है हमारे जमाने में मियां नवाज शरीफ के जमाने में डीएपी की कीमत 3500 रुपए थी। आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद ना कर सके। जनाब स्पीकर 2400 और आज डीएपी ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत उससे 3 गुना ज्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंटमैन हैं, वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडलमैन हैं। तो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। इससे बड़ा स्पीकर और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ किसान की जो खाद है, उसकी जो डीएपी है, उसका यूरिया जो है, वो आसमानों से बातें करें, उससे एक्सपेक्ट करें, तो करें कि वो पैदावार बढ़ाएगा और वो एक्सपोर्ट होगी। यहाँ स्पीकर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दर्दनाक हौलनाक सूरत हाल, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आम आदमी है, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुई। जनाब स्पीकर ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि इन्होंने हमारी जो माशी कश्ती है वो तो डबो रहे हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी की जो कश्ती है उसको भी अल्लाह ना करे डबोना चाहते हैं। इन हालात में मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आपसे मेरी इल्तिजा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्द अपनी बात खत्म करूंगा। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल कॉलीग की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि ये सारे गरीब मारी के इकदामात वापस लें, ये सारे जालिमाना इकदामात वापस लें, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे काश्तकारों का सामान हो या बीज हो या खाद हो, चाहे अस्पतालों की दवाइयां हो या मशीनरी हो, ये सारे वापस लें, लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। यहां स्पीकर सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं, आपको वाकया जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनने जा रहा था, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को $5 अरब की पैकेज ऑफर की। मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, गवाह हूं। वज़ीर आज़म ने 5 टेलीफोन कॉल्स भी आए, 5। हर बार उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान ने ये हरकत की है, ना करते तो शायद हम इसके ऊपर इस तरह का इकदाम ना उठाते। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है
یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر، لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں لوں گا، مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا۔ آج یہ $1 ارب کی خاطر جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس نیور ایور دے ہیو بین ایبل ٹو اسٹرینتھن اے سوسائٹی آن اٹس فیٹ۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جھری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جناب اسپیکر، پڑھ کے جناب اسپیکر، میں چند منٹ اور لوں گا آپ کے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کروں۔ جناب اسپیکر، یہ بچپن سے آتے تھے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر، KPK کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ، انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا تعلق، اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں، یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا، ہسپتال اور یونیورسٹیاں کہ اس کی ریل پیل تھی۔ چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا۔ جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، مگر مخاطب میں آپ کو ہوں، جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں، ایک گھرانے میں بوڑھے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے، ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، وہ سفید پوش جو کروڑوں اس پاکستان میں، اور سفید پوش کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش، ان کو کیا پتا وہ سفید پوشوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کی سفید پوشی کی چادر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوا ہو ریاست مدینہ کے، تو وہاں پر ایک یتیم، بیوہ، سفید پوش سب لٹ پٹ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔
اللہ کی حاکمیت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعت کار جو اس ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، آج ان کی صنعتوں سے کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا۔ آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراہوں میں جاتے ہیں، آپ صبح دیکھتے ہوں گے، صبح 6 بجے پہنچتے ہیں، 5 بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں اور شام کو گھر واپس آتے ہیں کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ کہاں سے اپنا پیٹ پالیں گے؟ کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے؟ کہاں ماں کے لیے اس جاڑے میں، سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات، اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی، یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں، یہ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک طویل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے، جو غریب عوام کو نگل رہی ہے۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بات میری نوٹ کر لیں جناب اسپیکر، کہ وہ دن دور نہیں جب غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی، نااہل اور کرپٹ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تھینک یو جی۔ میں پھر آخر میں انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، اس پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے۔